جو ایک خزانے کا ذکر کرنا ہے، یہ خزانہ بہت پرانا خزانہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت پرانا خزانہ ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی جتنا کسی کو مال مل جائے، سارے دنیا کا مال مل جائے، لیکن وہ خسارہ ہو سکتا ہے۔ کیا قربان جاؤں حضرت والا کی نصیحتوں پر۔ فرمایا میاں حرام تو ہے ہی حرام، حرام تو ہے ہی حرام، حلال بھی دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ دل صرف مولا سے لگایا جائے۔ جس نے دل کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں رات کے اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر ہمارے سینے کا اندھیرا، اس کے اندر جس نے دل فٹ کیا ہے، دل اس پر قربان کیا جائے جس نے دل کو فٹ کیا ہے۔ دل کی دھڑکن میں اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لوگوں کو مبارکبادی دی ہے۔ اے خوشا چشمے کے آ گریان اوس، اے خوشا چشمے کے آ گریان اوس، اے ہمایوں دل کے آ بریان اوس۔ مبارک ہے وہ آنکھیں میرے دوستوں اور ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ سے معافی میں، اللہ تعالیٰ کو پانے میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو برساتی ہیں۔ یہ آنکھیں مبارک ہیں۔ اور جو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے حرام عشق میں روتا ہے، میرے دوستوں اور ساتھیوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آنسوؤں کو گدھے کے پیشاب سے بدتر قرار دیا ہے، گدھے کے پیشاب سے بدتر قرار دیا ہے۔ جو حرام عشق کے اندر آنکھیں بہتی ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، اے ہمایوں دل کیا بریان ہوس، مبارک ہے وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جلتے بھنتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اب کب ملیں گے، اے ربا مجھے معاف فرما دیجئے، زندگی کہاں کٹر لائن میں جا رہی ہے۔ تو میں ایک خزانے کا ذکر کر رہا ہوں کہ دنیا کا خزانہ تو ختم۔ حضرت نے فرمایا کہ حرام تو ہے ہی حرام، حلال بھی دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا یارو گاڑی حلال پیسوں سے لینا حلال ہے نا۔ گاڑی آپ نے نئی گاڑی لی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور گاڑی کا مالک مر سکتا ہے، حلال چیز ہے نا۔ شادی کی حلال طریقے سے، کوئی بیچ میں گڑبڑ نہیں ہوئی، ماں باپ راضی خوش، شادی ہوئی، دوسرے دن انتقال نہیں ہو سکتا، مال ملا، ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ حلال بھی دل لگانے سے قابل نہیں ہے۔ کار بھی ہو، کاروبار شیطان کو ملتا، شیطان مردود نہ ہوتا۔ آج اس خزانہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ خزانہ عطا فرمائے۔ یہ خزانہ اگر شیطان کو ملتا، شیطان مردود نہ ہوتا، اور آج تک اور قیامت تک جسے یہ خزانہ ملے گا، سارے دنیا کے بادشاہوں کے تخت و تاج اسے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتے۔ یہ خزانہ جسے مل جائے، اس خزانے کو مانگنا ہے۔ یہ خزانہ جس کو مل جائے تو سارے دنیا کے بادشاہوں کے تخت و تاج اسے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتے، سارے دنیا کے مال اسے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتے، ساری دنیاؤں کی فلمیں، چاہے ننگی فلمیں ہو چاہے جو فلمیں ہو، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتے اسے۔ حتیٰ کہ اگر حسین اس کے گود میں بھی بیٹھ جائے کہ میرے تربوز کو فری یوز کر لو، تو وہ اس خزانہ رکھنے والا کہے گا کہ تیرا تربوز ہے اگرچہ فری کا، ایمان نہیں ہے میرا فری کا۔ جسے یہ خزانہ مل جاتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ جان دینا اس کو آسان ہوتا ہے۔ تو سے بھی احتیاط کرے گی، ماموں چاچا تایا پھوپھی کے بیٹوں سے بھی احتیاط کرے گی۔ اگر ضروری کام سے مارکیٹ جانا ہوا وہاں بھی نظر کی حفاظت کرے گی میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ تو جس کو یہ خزانہ مل جائے گا، مرد کو یا عورت کو، گناہوں میں اور بد نظری میں اس کو موت نظر آئے گی۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اگر بابا کہے کہ میرے بیگ کے اندر چپس ہے، چاکلیٹ ہے، 10 50 کے نوٹ ہیں، تو یہ بچوں کو اشارہ ہے کہ اپنے بابا سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان فرمانا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں دعائیں مانگا کرو کہ اللہ مجھے جذب فرما لے۔ اے اللہ اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں لیکن آپ کے در کے علاوہ میں کہاں جاؤں۔
اے اللہ مجھے جذب فرما لے، اے اللہ اگرچہ میں جذب میں قابل نہیں ہوں، آپ نے خود ہی تو قرآن پاک میں یشاء فرمایا کہ کالے گورے کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، مرد عورت کی قید نہیں، بادشاہ مزدور کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، مسلمان غیر مسلمان کی قید نہیں۔ اے اللہ آپ نے تو بڑے بڑے شرابیوں کو جذب کیا ہے، آپ نے بڑے بڑے کفار کو جذب کیا ہے، اگرچہ میں جذب کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آیات بتا رہی ہے کہ جسے آپ چاہیں ہمیں یہ کرم ہے آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم ہے آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ آپ دیکھو میگنیٹ مضبوط ہو اور اٹھنی سے تھوڑا دور ہو میرے دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑا میگنیٹ نزدیک آئے گا، اٹھنی جو ہے گھسٹتی اگر چپک جائے گی میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور قریب آ کر تیزی سے میگنیٹ سے چپک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جسے جذب کرتے ہیں وہ کھسکتے لڑکتے اللہ تعالیٰ کے اس کے میگنیٹ سے چپک جاتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ دنیا کے میگنیٹ سے تو آپ اٹھنی چھڑوا سکتے ہیں، ماں کی گود سے تو بچے کو کوئی گنڈا چھڑوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ دے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کو کون چھوڑ سکتا ہے اس کو کون کھینچ سکتا ہے؟ ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں نہیں کھینچ سکتی، جسے اللہ تعالیٰ جذب فرما لے میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز کے وقت میں اس کا خود ہی دل تڑپ جائے گا، نماز کے وقت میں اس کو نیند ہی نہیں آئے گی میرے دوستوں اور ساتھیوں، پہلے صف میں کھڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اور ساتھیوں جسے جذب فرماتے ہیں اسے میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں جذب ہے کیا؟ جامع صغیر کی روایت ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم عرض کروں گا کہ اے میرے امت کے لوگوں، آج یہ اتنے برسوں میں پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے، دھیان سے سننا میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صغیر کی روایت ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے ہر زمانے میں نسیم کرم کے جھونکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتے ہیں، ان کو تلاش کرو، اگر یہ نسیم کرم کے جھونکے مل گئے تو تم کبھی بدبخت نہیں ہوگے۔ اے میری امت کے لوگوں، اے انسانوں نہیں والا میرے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے جب یہ حدیث پاک جامع صغیر کی پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو زمانے کا بتا دیا، لیکن یہ نسیم کرم کے جھونکے ملیں گے کہاں؟ ہم ان کو کہاں تلاش کریں؟ جس طرح یہ پتا چل جائے کہ شوال، ذیقعدہ، ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں، لیکن حج کہاں کیا جائے، کس طرح کیا جائے، مکان کون سا ہے حج کا؟ خانہ کعبہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، کیا ہے یہ؟ پتا تو چل گیا کہ زمانہ یہ ہے، لیکن مکان کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع صغیر کی روایت سے یہ تو پتا چل گیا کہ جذب کی ہوائیں، نسیم کرم کے جھونکے آسمانوں سے آتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جسے جذب فرماتے ہیں وہ اللہ والا بن جاتا ہے، خاتمہ اس کا ایمان پر ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے دل میں ڈال دیجئے کہ مکان کیا ہے، کس جگہ پر یہ جھونکے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، حضرت کے خادم سے پتا چلا حضرت والا رو رہے تھے، اچانک حضرت والا نے فرمایا کہ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی دل میں ایک بات اتاری ہے کہ زمانہ تو پتا چل گیا کہ یہ نسیم کرم کے جھونکے ہر زمانے میں آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، لیکن اس کا مکان کون ہے؟ فرمایا بخاری شریف کی حدیث بات دل میں آئی، اچانک اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، دل میں آیا کہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں یہ جو دین کی مجلسیں ہوتی ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، فرشتے گھیر لیتے ہیں، پھر آسمان پر جاتے ہیں اور سوال جواب اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، اس مجمع میں ایک آدمی تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، اے اللہ اس مجمع میں ایک آدمی تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا،
اے ربا وہ تو دیکھنے آیا تھا کہ داڑھی والے کیا کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر. وہ آپ کے لیے نہیں بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا. اس کے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ ہمارے اللہ والے یہ ایسے پیارے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس کو ہم بدبخت نہیں کرتے، جاؤ اس کی بھی مغفرت کر لیتے ہیں. ذرا جملہ سننا ہمارے حضرت والا کا اس کی تشریح میں. فرمایا غور کرو اللہ والوں کی مجالس کیسی ہوتی ہیں کہ تماشا دیکھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے. اس مجمع میں جو اللہ کے لیے آتے ہیں ان کا کیا انعام کے حساب سے مالا مال اللہ تعالیٰ کرتے ہوں گے. جب ایسے ہی آ کر تماشا دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں کہ یہ بدبخت نہیں رہتے، تو فرمایا پھر یہ سوچو جو نیت کر کے آتے ہیں مجالس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعام سے نہیں نوازیں گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ زمانے کا بھی پتہ چل گیا، زمان کا بھی پتہ چل گیا، مکان کا بھی پتہ چل گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کو فرض کیا. جب میں بیٹھتا ہوں بیان کے لیے حضرت والا نے سکھایا ہے الحمدللہ سب کو اللہ والا سمجھ کر بیٹھتا ہوں کہ یا اللہ آپ کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ اتنے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں. ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے، نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. اپنے کو نیک سمجھنا حرام میرے دوستوں اور ساتھیوں. ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے میرے دوستوں اور ساتھیوں. ایک جگہ مختلف بلب جل رہے ہیں، 10 پاور، 20، 30، 50، 80، 100، 500، 1000 پاور کے بلب جل رہے ہیں. سب بجلیاں مل کر کتنا پاور کریں گی؟ ان مجموعوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کسی کا صبر ہوتا ہے، کسی کا غیبت سے بچنا ہوتا ہے، کسی کا نظر سے بچنا ہوتا ہے، کسی کا مکمل عمل ہوتا ہے. سب میرے دوستوں ساتھیوں پاور بن کر بڑی روشنی ہو جاتی ہے. یہ روشنی کہاں تک آ رہی ہے الگ کر کے کوئی بتائے؟ اس کی روشنی کا الگ کر کے بتائے. سب روشنیاں مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری قرب کی روشنیاں مل کر پاورفل روشنی ہو جاتی ہے. یہ اللہ والے کیسے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ارے میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں، ہم سب اللہ والے بن سکتے ہیں، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں سب رابعہ بصریہ بن سکتی ہیں. صرف ایک بار سچی توبہ کرنی ہے اور جج کو ماننا ہے. جو چلتے رہتے ہیں دین کے راستے میں، عمل کرتے رہتے ہیں، جج مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دن جج فرما لیتے ہیں. پیر چنگی ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. پیر چنگی مدینہ شریف میں چنگ بجاتا تھا، جو آج کے زمانے میں گٹار سمجھ لو میرے دوستوں اور ساتھیوں. تو چنگ بجاتا تھا پیر چنگی، اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، ہدیے تحفے ملتے تھے اسے. نافرمانی گناہ کبیرہ کر رہا ہے موسیقی کے ساتھ، بوڑھا ہو گیا 75 برس کا. اب وہ آواز پھٹ گئی، چنگ بجا نہیں سکا، آواز ختم، ہدیے ختم، فاقے ہو گئے. آ کر جنت البقیع کے قبرستان میں آ کر لیٹ گیا. اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے. جیسے ہی قبر میں لیٹا آسمان پر نظر چلی گئی. اب اللہ تعالیٰ یاد آ گئے، بھوک سے مر رہے ہیں اور رونے لگا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ میں نے 75 برس تک آپ کو ناراض کیا، میں بوڑھا ہو گیا، میرا کوئی خریدار نہیں، میرے ہدیے تحفے بند ہو گئے، میں مرنے کے نزدیک پہنچ گیا. اب تو قبر میں لیٹ چکا ہوں، آپ کی مرضی زندہ رکھیے، آپ کی مرضی مار دیجئے. قبر میں تو آ کے لیٹ گیا ہوں، میں آپ کو اپنا چنگ سنانا چاہتا ہوں، پیر چنگی ہوں، میں آپ کو اپنا بھجن گانا سنانا چاہتا ہوں، میرا کوئی خریدار ہی نہیں ہے. لیکن اے ربا میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ بیمار بچہ دست ہو رہے ہیں، طے ہو رہی ہے، ماں نفرت نہیں کرتی، ماں اس سے پیار کرتی ہے. کوڑ سے بچے کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، پیپ نکل رہی ہے، لیکن ماں نفرت نہیں کرتی. اے ماں باپ کی محبت کے خالق اور مالک، جب ماں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی تو آپ مجھ سے کیسے نفرت کریں گے؟ اے اللہ آپ میرے خریدار بن جائیں، آپ سے بڑا تو کوئی خریدار نہیں ہے، آپ میرے لیے کوئی انتظام کر لیجئے. اب آپ کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تجلیات آئی اور غیبی آواز آئی، اے عمر آپ گھر سے بے گھر ہوں،
میرا ایک گناہگار بندہ جنت البقیع کے قبر میں رو رہا ہے، میرا سلام دیجیے اور ان سے کہیے کہ بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، وہ بوڑھا بابا دیکھ کر کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ روک تھا کہ بابا ڈرو مت، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو گھر سے بے گھر کیا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے، سلام بھیجے ہیں، اور عمر تمہیں بیت المال سے وظیفہ دے گا، گھبراؤ مت، قبر سے باہر نکلو۔ اب پیر چنگی کی تو چیزیں نکل گئی، اے اللہ 75 برس آپ کو ناراض کیا، آج تھوڑا سا آپ کو ستایا، آپ نے امیر المومنین کو گھر سے بے گھر کر دیا، اپنا ساتھ توڑ دیا۔ حضرت عمر سے لپٹ گئے، اے عمر میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں مر جاؤں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ مجھے توبہ سکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ واقعہ سنا کر رو پڑتے تھے، ہاتھ ایسے کر کے روتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے، پیر چنگی کہ بوت خاصا نے خدا، پیر چنگی کہ بوت خاصا خدا، حب بدا اے جذبے بنا حب بدا۔ اے اللہ یہ 75 برس کا نافرمان کب آپ کا پیارا بن سکتا تھا؟ اے اللہ کروڑوں کروڑوں قربان ہو جاؤں آپ کی اس جذب کی تجلی پر، جس سے پیر چنگی جیسا آپ کا ولی بن گیا۔ بار بار حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، پیر چنگی کہ بوت خاصا خدا، حب بدا اے جذبے بنا حب بدا۔ اے اللہ یہ پیر چنگی کب آپ کا اللہ والا بندہ بن سکتا تھا؟ قربان جاؤں آپ کی تجلی جذب پر، جس پر آپ نے پیر چنگی کو اللہ والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ابھی آج تفصیل کا موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ والوں کی قیمت بتا رہے ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارے جنت میں بعد میں جاؤ، پہلے میرے نیک بندوں کے ساتھ داخلہ لو جن سے سنت اور شریعت کا طریقہ سیکھا۔ یہ جنت سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ جنت میں جو ایک دفعہ جائے گا باہر نہیں نکلے گا۔ دنیا میں کونوا مع صادقین، آسمان میں فادخلی فی عبادی، یا نسبتیہ ہے، میرے خاص بندوں میں داخلہ لے لو۔ حضرت نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص بندہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ بندہ اور بندی ورلڈ کے جو رسومات ہوتے ہیں اس کے نہیں ہوئے، یعنی کہ ویلنٹائن ڈے کے نہیں ہوئے، نیو ایئر ڈے کے نہیں ہوئے، برتھ ڈے کے نہیں ہوئے، کرسمس ڈے کے نہیں ہوئے، پھر یہ اپنے ملک کے رسومات کے نہیں ہوئے، پتنگ بازی کے نہیں ہوئے، فائرنگ کے نہیں ہوئے، یہ پھر اپنے شہر کے رسومات کے نہیں ہوئے، یہ پھر خاندان کے رسومات کے نہیں ہوئے۔ انہوں نے سب کی باتیں برداشت کی، لیکن گھر سے سوئم اور 21واں 40واں برسی نکال دی، مہندی مانو شہرا بندی نکال دیا، بیٹی کی شادی میں بیٹی کا کھانا سنت کے مطابق نہیں کیا، صرف نکاح اور ولیمہ کیا۔ جب یہ زمین کے اوپر میرے بن کر رہے تو میں آسمان پر کیوں نہ کہوں میرے بندے؟ جب یہ زمین پر کسی کے نہیں ہوئے، میرے بن کر رہے تو میں کیوں نہ کہوں میرے بندے؟ فادخلی فی عبادی کیوں نہ کہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قیمت لگائی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کی یہ قیمت لگائی کہ 100 قتل کے مجرم کو معافی مل رہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیا بد نظری میں رکھا ہوا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیا فلم VCR میں رکھا ہوا ہے، کیا گانوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔